السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ حاضرین جمعہ، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، یہ دنیا کی گڑوی حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر کا ہر انسان چین اور سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو زندگی کے اندر چین ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، ہر ایک کی یہی خواہش ہے۔ تب یہ چین اور سکون حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا کی چمک دمک کو دیکھا، اس نے یہ سمجھا کہ دنیا کی چمک دمک کے اندر چین اور سکون ہے تو اس کے پیچھے پڑا۔ بعضوں نے دیکھا کہ مختلف الگ الگ طریقے کے لباسوں کے اندر چین و سکون ہے تو مختلف لباسوں کے پیچھے پڑے۔ بعضوں نے دیکھا کہ عالیشان محلات گھر وغیرہ بنانے میں چین و سکون ہے تو اس کے پیچھے بعض لوگ پڑے۔ بعضوں نے دیکھا کہ قیمتی اور آرام دہ سواریوں کے اندر چین و سکون ہے تو قیمتی اور آرام دہ سواریوں کے پیچھے پڑے۔ بعضوں نے دیکھا کہ اونچے اونچے مناصب اور عہدوں کے اندر چین و سکون ہے تو بڑے بڑے اونچے عہدے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے پیچھے وہ لوگ پڑے۔ یہ سب کچھ ان کو حاصل ہو گیا، یعنی ان کو دنیا کی ظاہری چمک دمک بھی حاصل ہوئی، مختلف لباس بھی پہننے لگے، عالیشان محلات بھی رہنے لگے، قیمتی اور آرام دہ سواریاں استعمال کرنے لگے، اونچے اونچے منصب بھی ان کو مل گئے۔ لیکن یہ سب کچھ پانے کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، آرام نہیں ہے۔ جس اطمینان کے لیے ان سب چیزوں کے پیچھے وہ پڑے، یہ سب چیزیں حاصل ہونے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ چین ان چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اور منتشر ہے دماغ، الگ الگ طریقے کے خیالات ذہن کے اندر پریشان کرتے ہیں، تو آخر کار اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کی صحیح بات یہ ہے کہ سکون اور اطمینان یہ ایک روحانی چیز ہے۔ سکون اور اطمینان جو ہے یہ روحانی چیز ہے، اور یہ لوگ اس کو مادیت میں تلاش کرتے ہیں، باہر کی نظر آنے والی چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سکون اور اطمینان جو دل کے اندر آتا ہے یہ ظاہری چیزوں سے ملنے والا نہیں ہے بلکہ روحانیت سے ملنے والا ہے۔ ہمارے پیدا کرنے والے نے ہم کو یہ بتلایا قرآن پاک کے ذریعے کہ سکون اطمینان اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو دو چیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ دو چیزیں انسان کے اندر ہے، اوپر کی جو جن چیزوں کے لیے وہ محنت کر رہا ہے سکون پانے کے لیے، ان سب میں کسی میں سکون اور چین اطمینان نہیں ہے۔ دو چیزیں اگر انسان کے اندر آ جائے، جھوپڑ پٹی میں رہ کر کے بادشاہوں سے بھی بڑھ کر کے سکون والی زندگی وہ گزارے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ہمارا ایمان اور عقیدہ صحیح ہو، ہمارے زندگیوں میں نیک اعمال ہو، یہی دو چیزیں ہیں انسان کو زندگی میں سکون و اطمینان لانے والی اور چین اور سکون دینے والی چیزیں، یہی دو چیزیں ہیں۔ ایمان ہمارا صحیح ہو اور ہمارے زندگیوں میں نیک اعمال ہو۔ آپ کائنات کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں،
اگر اللہ تعالیٰ آپ کو 70 سال 80 سال کی عمر دیا ہے، 70 سال 80 سال تحقیق میں گزار دیں، 80 سال کی عمر میں جب آپ کے موت کا وقت قریب آئے گا، موت سے پہلے یہ کہہ کر کے آپ مریں گے کہ رب نے صحیح کہا، سکون اور اطمینان ایمان میں ہے، نیک عمل میں ہے، اور کسی میں نہیں ہے۔ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیزوں کے اندر سکون اور اطمینان ہے، کسی میں بھی نہیں ہے۔ صرف ایمان صحیح ہو ہمارا اور نیک عمل ہماری زندگی میں ہو، یہ دو چیزیں اگر ہمارے پاس موجود ہو، اللہ رب العالمین دنیا بھر کا سکون اور اطمینان انسان کو نصیب کرتا ہے، نہیں کہ دنیا میں، خبر میں اور آخرت میں بھی اس کو سکون اور اطمینان کی زندگی ملتی ہے۔ بھائیو، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین وہ رب ہے، ایک ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس بات کا دل کے اندر یقین رکھ کر کے زبان سے اعتراف کرتے ہوئے اور اعضاء سے اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ کو ایک جانے، اللہ کے فرشتوں کو پر ایمان رکھے، اسی طرح اللہ کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان رکھ کر کے زندگی گزارے۔ یہ ایمان ہے، یہ جتنا زیادہ مضبوط دل میں رہے گا، سکون اور اطمینان کی زندگی اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ عطا کرے گا۔ ایمان کی بہت اہمیت ہے، 2-3 پوائنٹس اس کے تعلق سے ہم دیکھیں ایمان کی اہمیت کے اوپر۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتلایا، دنیا میں جتنی نعمتیں ہم نے تم کو دی، ساری نعمتوں میں ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں کہ ایک ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ وہی ہمارا پروردگار ہے، کھلانے والا، پلانے والا، بیمار کرنے والا، اچھا کرنے والا، دینے والا، لینے والا، موت دینے والا، زندگی بخشنے والا، یہ پروردگار ہے، اسی کے حکم سے یہ سارا نظام چلتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کا ایمان رکھنا یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا سوال خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے کی، اللہ نے ان کو نہیں دیا۔ ابو طالب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اللہ میرے چچا کو نعمت ایمان عطا فرما، لیکن اللہ رب العالمین نے چچا کو محروم رکھا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انبیاء اکرام کے باپ، انبیاء اکرام کی مائیں، انبیاء اکرام کی بیویاں، انبیاء اکرام کے بیٹے ان نعمتوں سے، اس نعمت سے محروم رہے۔ یہ نعمت بن مانگے اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ ساری دنیا کا سونا ایک طرف رکھ دیں اور آپ کے دل کے اندر جو ایمان ہے اللہ ایک ہے بول کر کے، اس ایمان کو اگر بازو میں رکھ دیں، ساری دنیا کا سونا ہلکا ہو جائے گا، آپ کے دل کا ایمان اونچا ہو جائے گا۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر انسان روپے پیسوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دل کے اندر موجود جو نعمت ہے اس کی قدر نہیں کر رہا ہے، سب سے بڑا مالدار انسان ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کافر ہو کر کے، کافر میں رہ کر کے مر گئے، فلن يقبل من احد منهم الارض ذهبا، قیامت کے روز جب آئیں گے ساری زمین کا سونا اگر وہ دینا چاہیں گے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کہے گا ساری زمین کا سونا مجھے نہیں چاہیے، تمہارے دل کا ایمان چاہیے۔ تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ساری زمین کا سونا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ اتنی بڑی نعمت۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے جادوگروں کو جب اس نعمت کی اہمیت معلوم ہوئی تو فرعون کے سامنے ببانگ دوہل انہوں نے یہ کہہ دیا، قالوا لا ضیف انا الی ربنا منقلبون، کیا تم ہم کو مارو گے، قتل کرو گے؟ قتل کرو، ہم قتل ہونے کے لیے تیار ہیں، دولت ایمان ہم سے نہیں جائے گی، ہم موسیٰ پر ایمان لے آ جائیں۔ یہ دولت ایمان ہے، انسان کو غیر معمولی طاقت دل کے اندر عطا کرتا ہے۔ یہ جو سب سے بڑی دل کی طاقت ہوتی ہے یہ ایمان کے ذریعے سے عطا ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اسی اہمیت کو دیکھ کر سمیہ رضی اللہ عنہا نے فوراً یہ کہا تھا کہ تو کیا کر لے گا، میری دنیا برباد کر لے گا، میں راضی ہوں۔ چنانچہ ابو جہل نے اس کو مار دیا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، ان کو مار دیا گیا، دولت ایمان انہوں نے نہیں چھوڑا، ان کو قتل کر دیا گیا، دولت ایمان انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ایمان کی اہمیت کو جان کر حضرات صحابہ اکرام کے آزمائشوں کا باپ نکال کر کے دیکھے، ہر ایک صحابی کو آزمایا گیا، پریشان کیا گیا، مکے کے اندر جو بھی ایمان لائے سب کو پریشان کیا گیا، لیکن اللہ کی قسم وہ صحابہ ایمان سے دھاگا بھر بھی نہیں ہٹے، اہمیت کو جان کر کے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی اہم چیز ہوتی ہے تو اس کو پکڑ کر کے بہت ساری چیزوں کو انسان برداشت کر لیتا ہے، اس کو جانے نہیں دیتا۔ حضرات صحابہ ساری مصیبتوں کو انہوں نے برداشت کر لیا، اس نعمت عظمیٰ کو دل سے جانے نہیں دیے۔ کہ ایمان کی اہمیت ہے۔ قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 90 پر 9 دفتر انسان کے برائیوں کے رہیں گے، یہ کلمہ ایمان کا سارے دفتروں پر بھاری ہو جائے گا، سارے دفتروں پر جب تولا جائے گا ہمارا نام اعمال، اللہ رب العالمین تولیں گے، اس وقت انسان دیکھے گا کہ 90 پر 9 دفتر بھرے ہوئے ہیں، سب بڑی موٹی موٹی کاپیاں انسان کی برائیوں سے بھری ہوئی ہے، پوری کی پوری۔ اس وقت اللہ رب العالمین کہیں گے ایک پرزہ اس کا ایمان کی کلمہ اس نے پڑھا تھا وہ لا کر کے اس کے اندر ڈالو،
ترازو کے اندر ایمان کا پرزہ، کبھی ایک مرتبہ اس نے کلمہ پڑھا تھا سچے دل سے، ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ وہ لا کر کے ڈالا جائے گا، وہ کلمہ بھاری ہو جائے گا، 90 برائیوں کے دفتر اس کے ہلکے پڑ جائیں گے۔ یہ کلمے کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کے تعلق سے ہے۔ فاروق اعظم کے زمانے میں ایرانیوں نے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ کو گرفتار کر کے لے کے گئے روم کے اندر، روم کو لے کر کے چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد عبداللہ بن حذافہ بڑے ٹیلنٹڈ پرسن تھے، بہت چالاک آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ نصرانیت قبول کر لو، نصرانیت کی دعوت میں تم کام کرو۔ انہوں نے انکار کر دیا، ہرگز نہیں، ایمان میرے دل سے نہیں نکل سکتا۔ تو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ رومیوں نے عبداللہ بن حذافہ کو کھڑا کیا، بڑے بڑے پیتل کے بڑے بڑے دیگ یعنی کڑائی لائی گئی، کڑائی لا کر کے اس کے اندر کڑائی بھر کر کے تیل ڈالا گیا، وہ تیل کو کھولایا گیا، ایک مسلمان کو اس تیل کے اندر ڈال دیا گیا، آدمی بلک بلک کر کے تڑپ تڑپ کر کے مر گیا۔ عبداللہ بن حذافہ سے انہوں نے کہا کہ ایمان چھوڑ دو اور نصرانیت قبول کر لو ورنہ تمہارا حال بھی ایسے ہوگا، یعنی گرم گرم تیل کے اندر تم کو ڈال دیا جائے گا۔ عبداللہ بن حذافہ یہ منظر دیکھ کر رونے لگے۔ لوگوں نے کہا موت کے ڈر سے رو رہا ہے، اب چھوڑ دے گا اپنا ایمان اور نصرانیت قبول کر لے گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے اس وقت تاریخی جملے کہے، انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے ڈال دیا جائے گا اور میں مر جاؤں گا، بس کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری تمنا ہے کہ میرے جسم کے بال کے برابر اگر میرے اندر جانیں ہوتی تو یہ ساری جانیں ایمان کو بچانے کے لیے میں اس کے اندر جانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ایک جان جا رہی ہے میری، اگر جسم کے اندر جتنے بال ہیں اتنے بال برابر اگر میری جانیں ہوتی، یہ ساری جانیں ایمان کے بدلے میں برداشت کر لیتا، قبول کر لیتا، ساری جانیں نکال دو میری، میں ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ یہ بات میرے بھائیو ایمان کی اہمیت کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی، یہ ایمان کی اہمیت ہے۔ بھائیو ایمان اگر ہمارے دل میں مضبوط ہے تو ہم اور ہمارا ہر کام اللہ کے نزدیک بہت بھاری ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، کمزور ہے، نہیں ہے ایمان، آپ کتنے بھی بڑے بڑے کام کرو اللہ کے نزدیک آپ ہلکے ہیں، بہت ہلکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ ایسا ذکر مجھے بتائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں، آپ کو یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، ذکر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کل عبادک یقولون ھذا، اے اللہ تیرا ہر بندہ یہی ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ایمان توحید کی گواہی دیتا ہے، ایک الگ ذکر مجھے تو بتا، میں اس کو پڑھ کر کے تجھ کو خوش کروں۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے موسیٰ ساتوں آسمان اور زمین میں اس کے اندر کی ساری چیزیں ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے اور یہ کلمہ توحید کا، ایمان کا کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو ایمان کا کلمہ جس پلڑے میں ہے وہ پلڑا وزنی ہو جائے گا اور یہ ساری دنیا اور زمین آسمان اس کے اندر موجود ساری چیزیں ہلکی ہو جائیں گی۔ معلوم ہوا کہ وہ ایمان کا کلمہ اگر ہمارے دل میں ہے تو ہم وزن ہے، ہمارا ہر عمل وزن ہے۔ اگر وہ ایمان کا کلمہ ہمارے دل میں نہیں ہے، کمزور ہے، تو کتنے بھی بڑے بڑے کام ہم کریں ہم ہلکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وزن ہمارا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کے روز ایک آدمی آئے گا، اتنا موٹا پہلوان ہوگا لیکن اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، اور ایک آدمی آئے گا بالکل دبلا پتلا ہوگا لیکن وہ پہاڑ کے برابر اس کا وزن ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے روز ایسے ریاکار، بے ایمان اور کفر اور شرک میں زندگی گزارنے والوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ایمان والے کی قیمت ہے، ایمان والے کی اہمیت ہے۔ ایک روپیہ بھی اگر وہ خرچ کرے، ایک جملہ بھی اللہ کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ذکر کرے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ میرے بھائیو اسی ایمان کی وجہ سے جہنم سے بچ کر کے انسان جنت میں جاتا ہے، اسی ایمان کی وجہ سے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ صالح نیک سکون کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، جس کے لیے آج محنت کر رہا ہے انسان۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى ولنحيينه حیاتا طیبہ، کہ اگر کوئی بھی مرد ہو یا عورت ایمان لا کر کے نیک عمل کرتے ہیں، بہترین زندگی ہم ان کو عطا فرماتے ہیں۔ بہترین زندگی ایمان کے ساتھ، ایمان کو پر عمل کرنے پر انسان کو ملتی ہے، ایمان سے دور جانے پر بہترین زندگی کبھی نہیں ملتی انسان کو۔ کتنے بھی ذرائع اختیار کر لے دل کے سکون کے لیے، اللہ رب العالمین سب چیزوں میں نہیں رکھا ہے۔ بھائیو بات یہ ہے کہ موجودہ دور فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، مومن کے ایمان پر براہ راست اس کا اثر ہو رہا ہے۔ یہ دور کے اندر ہم سب اچھے ہیں لیکن ایمان ہمارا خراب ہو رہا ہے، ایمان کے اوپر ضرب پڑ رہا ہے۔ کتنے ایسے باطل طاقتیں ہیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ایمان کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کر رہی ہیں اور مکمل طور پر سازشوں کے اندر کامیاب بھی نظر آتی ہیں۔ امت کے سامنے نئی فکر اور افکار سامنے آ چکے ہیں۔ بعض لوگ قرآن حدیث کی تعویل کرتے ہیں،
بعض لوگ منکر اور برائی کو مٹانے کے نام پر بڑے بڑی برائیوں کو سامنے لا رہے ہیں، بعض لوگ دین اور سنت کے نام پر بدعات پر عمل کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر خوارج کے صفات آ چکے ہیں، مسلمان نوجوانوں کے اندر خوارج کے صفات آ چکے ہیں کہ نہیں، اپنے حکمرانوں کو گالیاں دینا، اپنے سے بڑے لوگوں کی تکفیر کرنا اور ان کی نافرمانی کرنا، ان کے خلاف بغاوتیں کرنا، لوگوں کے اندر زہر پھیلانا، یہ خوارج کی پہچان ہے، خوارج کی نشانیاں ہیں۔ یہ خوارج کے عادات مسلمانوں کے اندر آ چکے ہیں۔ آدمی صبح کو مومن رہتا ہے تو شام کو کافر رہتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر طرف کفر کا بول بالا ہے، طاغوت کا بول بالا ہے، بے حیائی بدعملی بڑھتی جا رہی ہے۔ شیطان نے قدم قدم پر اپنے جال بچھا کر کے لوگوں کو دین سے دور کر کے اپنے کفر اور شیطان کی طرف لوگوں کو کھینچ رہا ہے۔ ایسے سب چیزوں میں اس وقت میں دین اسلام پر عمل کرنا ایک چیلنج ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دین اسلام پر عمل کرنا ایک چیلنج ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ ایمان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ 2-3 ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ تو یہ کہ عقیدہ توحید کی اہمیت کو ہم ذہن میں رکھیں۔ جس پروردگار کو ہم مانتے ہیں یہ پروردگار بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمیشہ یہ رکھے کہ وہ اللہ رب العالمین رازق ہے، مدبر ہے اور اچھائی کرنے والا، پالنے والا، پوسنے والا، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، ہم اس کی حکومت میں ہیں۔ ہم یہ چیز ہمیشہ ہم ذہن میں رکھیں۔ اگر ذہن میں رکھیں گے تو یہ ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی اہمیت کی وجہ سے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ آپ دیکھیں کسی بھی چیز کی آپ کے دل کے اندر اہمیت نہ ہو، وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کا گھر لے لیں، آپ کے گھر کے اندر کے سامان لے لیں۔ آپ اگر کسی سامان کو چاہتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں تو اس کی حفاظت کریں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے، اس کو جتن کریں گے، وہ چیز رہے گی۔ اگر آپ اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے، چند دنوں کے بعد وہ چیز برباد ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایمان کی اہمیت کے لیے ایمان کو ہمیشہ دل میں تازہ کرتے رہیں کہ پروردگار اللہ رب العالمین ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، وہ پلاتا ہے تو ہم پیتے ہیں، وہ پہناتا ہے تو ہم پہنتے ہیں، وہ زندہ رکھا ہے تو ہم زندہ ہیں، جب وہ موت دے گا تو ہم مر جائیں گے، وہ دیتا ہے تو ہم لیتے ہیں، وہ لے لیتا ہے تو ہم محروم کر دیے جاتے ہیں۔ سب کچھ پروردگار کے اختیار میں، ہمارے زندگی پر اللہ کا چلتا ہے۔ جو بھی ہوتا ہے ہمارے اللہ رب العالمین کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ کسی آدمی کا ہمارے زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہم کو دیتا ہے، لیتا ہے۔ جتنا زیادہ ایمان دل میں مضبوط رہے گا، ایمان کی اہمیت دل میں رہے گی، میرے بھائیوں، ایمان کی حفاظت ہو سکے گی۔ دوسری بات یہ کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ بھائیوں آپ دیکھیں، ایمان کی چابی یعنی جنت کو کھلنے کے لیے چابی ضرورت ہے، جنت کا گیٹ کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت ہے۔ چابی ایمان ہے۔ چابی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو یہ چابی کے اندر جو دانت ہوتے ہیں یہ اعمال ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ چابی بغیر دانتوں کی کھلتی نہیں ہے، اس لیے چابی کے دانت ہوتے ہیں۔ چابی کے دانت یہ نماز ہے۔ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھا اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے جو ہم غلط فہمی میں جی رہے ہیں۔ بغیر دانتوں کے کوئی چابی سے کوئی قفل نہیں کھلتا، ایسے بغیر عمل کے کوئی چابی اگر ہمارے ہاتھ کو آئے تو اس سے ہمارا مقصود نہیں کھلتا۔ جنت کی چابی ایمان ہے، لا الہ الا اللہ ہے، تو اس چابی کے دانت ہوتے ہیں۔ دانت کے بغیر کوئی چابی کام کرتی ہے؟ کوئی چابی کام نہیں کرتی۔ چابی کے اندر دانت ہوتے ہیں، یہ دانت ہی یہ اعمال ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز پڑھا تو ایمان میں رہا، نماز نہیں پڑھا تو ایمان سے چلا گیا، تو ایمان نہیں ہے اس کے پاس، ایمان چلا جاتا ہے۔ اگر نماز کی پابندی چھوڑ دے، نماز کی قدر کو گھٹا دیں، نماز کی اہمیت کو چھوڑ دیں، وقت پر نماز پڑھنے کی فکر نہ ہو انسان کو، تو ایمان چلا جاتا ہے۔ اور ایمان جب چلا جائے تو دنیا آخرت کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ایمان یعنی نماز، یہ ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، یہ سب کچھ ہے نماز۔ نماز کی پابندی کریں، نماز کے بغیر دین اسلام کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ نماز کی پابندی، اور تیسری قرآن پاک سے تعلق مضبوط رکھیں، پڑھیں پڑھائیں، سمجھیں سمجھائیں، اس راہ میں مدد کریں، محنت کریں، دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ یہ اجر و ثواب اور خیر و برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ساتھ ساتھ اللہ کے پیغام کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے قرآن سے معلوم ہوگا۔ قرآن پڑھیں گے تو پروردگار کی رضامندی، پروردگار کی ناراضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بتائے گا، یہ چیز سے میں راضی ہوں، پر بندی یہ کام کرو، ان چیزوں سے میں ناراض ہوں، ان کاموں سے دور رہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ، جب انسان قرآن کو پڑھے گا اس نیت سے کہ یہ میرے خالق کا پیغام ہے، میرے خالق کا لیٹر ہے، مجھ سے پروردگار کچھ چاہتا ہے، بیٹھ کر کے پڑھنے لگے گا، اس کو سمجھ میں آنے لگے گا، تو زندگی کا مقصد اس کو معلوم ہوگا۔ اصل بات یہ ہے
کہ آج ہم زندگی کا مقصد بھول گئے. اللہ تعالیٰ جو زندہ ہم کو رکھا عبادت کرنے کے لیے. آپ دیکھیں اس طرح اگر زندگی کو جوڑ لیں کہ انسان جو کماتا ہے کمائی جو کرتا ہے کھانے کے لیے، کھاتا ہے زندہ رہنے کے لیے، زندہ رہتا ہے عبادت کرنے کے لیے. اب اگر وہ مقصد ہی اگر فوت ہو جائے تو مقصد اب صرف کمانا کھانا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں انسان برباد ہو جائے گا. تو یہ چیز قرآن پاک کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوتی ہے. یہاں مستقل رہنا نہیں ہے ہم کو. موت کا دائی کب آئے گا معلوم نہیں. جیسے ہی دائی آئے گا لبیک کہنا پڑے گا ہم کو، یہاں سے نکل کر کے جانا پڑے گا. ہمیشہ یہ سوچ رکھ کر کے زندگی گزارے کہ ہم دنیا میں چند روز کے مہمان ہیں، ہم دنیا میں مستقل آب حیات پی کر کے آئے نہیں ہیں. قرآن پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوگا. قرآن پاک سے اگر دور ہو جائیں گے تو چمک دمک کو دیکھ کر کے ہم یہ سمجھیں گے کہ اب دنیا میں ہم بہت سال زندہ رہنے والے ہیں. یہی سب چیز ہماری ہے. حتی المقدور اوامرات پر عمل کرے، منہیات سے دور رہیں، جو بھی منع کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے دور رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرتے رہیں. یہ ایمان مضبوط رہے گا. اللہ رب العالمین نے قد افلح المؤمنون کہہ کر کے اعمال کا تذکرہ فرمایا. مومن حضرات کامیاب ہو گئے. کون سے مومن حضرات؟ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے امانت میں خیانت نہیں کرتے. ان چیزوں کا تذکرہ پروردگار نے بیان فرمایا. تو یہ جہاں تک ہو سکے اوامرات پر عمل اور منہیات سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں. آخر کار میرے بھائیو، اہل ایمان کی صحبت میں رہیں. ایمان والوں کی صحبت میں رہنے سے ایمان مضبوط رہتا ہے. مشکلات اور مصائب آنے پر ایمان کو کیسے بچانا ایک مومن کی صحبت میں آپ کو معلوم ہوگا. اگر آپ مومن کی صحبت اختیار نہیں کی ہے، مصیبت آئی آپ کو، تو فوراً کوئی کسی دوسرے آدمی کی صحبت میں اختیار کی جس کے پاس ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ بولے گا بھائی فلاں درگاہ کے پاس جاؤ، ایک نعرہ مارو، آپ کا صحیح ہو جائے گا، یا ایک تعویذ باندھو، آپ کی نئی گاڑی کو نظر نہیں لگے گی آپ کو. اگر آپ ایک مومن آدمی کے ساتھ رہیں گے تو ان ساری چیزوں سے وہ روکے گا آپ کو کہ یہ سب چیزیں ایمان کے منافی ہیں، شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا ہے، نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ یہ دعا پڑھیں، یہ کام کریں، یہ کام کریں. جو صحیح چیزیں ہیں اس کی طرف آپ کو وہ رہنمائی کرے گا. اہل ایمان کی صحبت مضبوط رکھیں میرے بھائیوں. اسی طرح بروں کی صحبت سے بچیں. یہ برے لوگ مسلمانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے اندر بھی ہوتے ہیں. برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا نقصان یہ ہوگا، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ تو اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، برے لوگ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ان کے ساتھ رہتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہے. برے لوگوں کا مین اہم پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ اہم ان کا جو ہوتا ہے وہ خواہشات کی تکمیل ہے، خواہشات کو پورا کرنا ہے. چنانچہ ایسوں کی صحبت میں اگر ہم رہیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑے گا. ان کے جیسا خواہشات پر عمل کرنا ہم کو بھی آ جائے گا. آج دیکھیں نئے نئے لباس پہن کر کے لوگ جو ہے اپنے خواہشات پر عمل کر رہے ہیں، نئے نئے لباس پہنا رہے ہیں، باتوں کا لباس، میٹھے الفاظ کا لباس. اور یہ علماء کے سامنے باتیں نہیں بولیں گے، کیونکہ علماء کے سامنے اگر بولیں گے تو بھائی تم کتنے بھی بہترین باتیں بول کر کے یہ بات بولو، یہ بات غلط ہے، صحیح بات ان کو بتائیں گے. اس لیے اپنے طور پر جو ان کے مزاج کے مطابق لوگ ہیں، بہت ہی گہرائی سے بات میں بول رہا ہوں، ایمان کی حفاظت کے لیے ان کے مزاج کے مطابق جو لوگ ہاں میں ہاں ملائیں گے، ان کو یہ کچھ باتیں بولیں گے اور چلتے بنیں گے، خواہشات پر عمل کر رہے ہیں. کیجیے، کس کا نقصان ہے؟ کس کا؟ کرنے والے کا نقصان ہے. اللہ کے دین سے، ایمان سے جو دور ہوتا ہے اسی کا نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے. میرے بھائیوں، علم دین سیکھیں، دعائیں کثرت سے کرتے رہیں، اس سے ایمان محفوظ رہے گا. علم آپ کو کیا کرے گا معلوم ہے؟ علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے آخرت میں، جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں وہ علم بتائے گا. جب جنت کی نعمتیں ہمیں معلوم ہوگی، ہم کو ہمارے علم میں آئیں گی، تو دنیا کی ساری نعمتیں ہم کو ہیچ لگے گی، معمولی لگے گی نہیں، ہے ہی وہ معمولی. دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں سب ہے ہی معمولی جنت کی نعمت کے بدلے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. اللہ تعالیٰ نے جنت میں متقیوں کے لیے جو انعامات تیار کر کے رکھا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ دل کے اندر کھٹکا کہ یہ نعمتیں ایسی ہوں گی. اتنی بڑی بڑی نعمتیں یہ علم کے ذریعے سے ہمارے سامنے کھلتی ہے. جب جنت کی نعمتیں انسان کے سامنے رہتی ہے تو دنیاوی معمولی نعمتوں کے پیچھے پڑھ کر کے وہ آخرت کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ علم کا سب سے بڑا فائدہ ہے. علم میں لگے رہنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس کو نئی نئی چیزیں معلوم ہوتی رہیں گی، آخرت میں پروردگار نے متقی حضرات کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے. علم دین حاصل کریں، خاص کر ایمان پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ راسخین علم کی دعا ہے. یہ جتنا زیادہ ایمان مضبوط رہے گا پروردگار سے ہیبت اتنی زیادہ رہے گی. اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں مومن حضرات کے پروردگارہ، ہمیں تو عمل کرنے کی توفیق دیا ہے،
عمل کرنے کے بعد یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ عمل کی توفیق ہم سے تو چھین نہ لے۔ اللہ یہ عمل کی توفیق مرتے دم تک تو ہمیں دیتا رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے تھے نا صحابہ کرام انتقال ہونے کے بعد، اور ہم کو بھی یہ تعلیم دی ہے۔ نماز جنازہ میں ہم کیا دعائیں پڑھاتے ہیں؟ وہ دعا آپ دیکھیں نماز جنازہ میں جو دعائیں ہیں وہ دعاؤں کے اندر ہمارے ایمان کی استقامت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھتے تو کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ ہم میں سے جس کو بھی تو دنیا میں زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ۔ اللہ جب بھی تو دنیا سے لے لے ایمان پر لے لے۔ تو سامنے والے کی موتا کی مغفرت کے لیے نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس میں اپنے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا پیارے رسول نے ہمیں سکھائی۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا فرمائی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ دنیا میں تو نے مجھے بہت کچھ عطا فرما دیا، بادشاہت دیا، دولت دیا، خواب کی تعبیر کا علم دیا، جو کچھ تھا سب کچھ مجھے حاصل ہو گیا دنیا میں، ساری نعمتیں تو نے دے دی۔ اللہ آخری دعا یہ ہے توفنی مسلمہ، ایمان کی حالت میں مجھے وفات دے، مجھے موت دے، یعنی میری موت اس حال میں آئے کہ میں مومن ہو کر کے رہوں، ایمان کی حفاظت میں رہوں۔ میرے بھائیو یہ دور فتنوں کا دور ہے، ایمان کی حفاظت کا دور، ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اتنے زیادہ فتنے آئیں گے، ایمان کو بچانا ایک مومن کے لیے مشکل ہو کر وہ قبر کے پاس جا کر کے قبر والے کو مخاطب کر کے کہے گا یا لیتنی مکانکا، اے کاش جو تو چلا گیا ایمان کو بچا کر کے، اگر میں چلا جاتا تیرے جگہ پر تو میرا ایمان محفوظ رہتا۔ اتنے خطرناک فتنے آئیں گے، تو یہ فتنے ہمارے جسم پر حملہ کرنے والے نہیں ہیں، یاد رکھیں جسم پر حملہ کرنے والے نہیں ہیں، دل میں موجود جو ایمان ہے اس ایمان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ ایمان کی اہمیت اسی لیے بتائی گئی کہ اتنی زیادہ اہمیت ہے، اس کو محفوظ رکھو، اس کی حفاظت کے لیے تم کام کرو۔ اگر تم مر جاؤ گے ایمان تمہارا کمزور تھا نہیں تھا تو پھر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاؤ گے۔ ایمان جتنا زیادہ مضبوط، دنیا برزخ اور آخرت میں سکون اور چین اور اطمینان اتنا زیادہ۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں بچوں کی دینی تربیت کریں، اسی طرح بچوں کو فیشن پرستی سے دور رکھیں، گھر کا ماحول دینی بنائیں۔ سارا ماحول ہم دینی نہیں بنا سکتے، کم سے کم ہمارے گھر کا ماحول دینی بنا سکتے ہیں۔ بچوں کو وقت پر نماز کی پابندی سکھائیں، ان کو دینیات بتائیں، کھانا کھاتے وقت اور سو جاتے وقت، اٹھتے وقت، گھر کے اندر جو بھی کام ہوتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے رہن سہن کا طریقہ بتلایا، وہ کام ہم کریں۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عورتوں کو دینی تعلیم دلائیں، کیونکہ آپ تو ہمیشہ گھر میں نہیں رہتے، بچوں کا زیادہ تر وقت ماؤں کے ساتھ گزرتا ہے، تو ماؤں کو اگر دینی تعلیم دیں گے تو وہ مائیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور تربیت سکھا کر کے ان کے ایمان کو محفوظ رکھیں گی۔ یہ سب سے اہم کام ہے جو کم کرنے کا ہے، دینی تعلیم کے اندر آگے بڑھے، وقت کی قدر کریں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین کا جو پیغامبر ہے وہ کب آئے گا ہمارے پاس معلوم نہیں، ہم کو جانا پڑے گا۔ ایمان مضبوط رہ کر کے، ایمان کو بچا کر کے اگر ہم گئے تو ہر جگہ کامیاب، اگر اس کو کمزور چھوڑ کر کے معمولی جان کر کے اس کو ہم چلے گئے تو دنیا اور آخرت میں ہم ناکام ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موجودہ دور کے اندر ایمان کی اہمیت کو سمجھ کر ایمان کو بچانے کے لیے جو ذرائع ہے ان ذرائعوں پر مضبوطی سے عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عذاب قبر سے بچائے، عذاب جہنم سے بچائے، اور جو بھی لوگ ایمان کی حالت میں یہاں سے جا چکے ہیں ان تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر۔